Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. میں نے عرض کیا کہ صحابہ جو دیکھتے تھے اس کو اسی طرح سچا سچا ذکر کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات بڑھاتے نہیں تھے، اور اس کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں مثال کے طور پہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے جتنا حسن بنایا تھا آدھا حسن پوری کائنات کو دے دیا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اتنے حسین و جمیل تھے۔ فرمایا کہ آدھا حسن اللہ نے پوری کائنات کو اور آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا، اور قرآن اس بات کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر جب شاہ مصر کی بیوی ان کے اوپر فدا ہوئی، قربان ہوئی، ان کے اوپر عاشق ہو گئی، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز، اس وقت کی دوسری عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ بادشاہ کی بیوی ہو کر، یہ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو کر، ملکہ ہو کر ایک غلام کے اوپر فدا ہو گئی، ایک غلام کے اوپر اس نے اپنا دل ہار بیٹھی، یہ غلام کی عاشق ہو گئی۔ حضرت زلیخا نے جب یہ سنا، جب یہ باتیں ان کے کان پہ پڑی، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہچان گئیں کہ یہ عورتیں صرف مجھے اس لیے طعنہ زنی کرتی ہیں کہ میرا دل اچاٹ ہو جائے، میں یوسف کو چھوڑ دوں، میرے خیالات اس سے پرے ہو جائیں اور یہ اپنے ڈورے ڈالنے شروع کر دیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور پوری کی پوری مصر کی اونچے خاندان کی عورتوں کی دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد جب دسترخوان کے اوپر بٹھایا گیا، ان کے سامنے پھل رکھے گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں جب چھری دے دی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جب میں کہوں گی اس وقت تم اندر داخل ہونا، اور یہاں سے دسترخوان کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر جانا۔ دونوں اطراف میں دسترخوان تھے، ادھر بھی عورتیں تھیں ادھر بھی عورتیں تھیں، بیچ میں راستہ بنا ہوا تھا۔ جب وہ پھل کاٹنے لگیں، زلیخا نے آواز دی یوسف اندر آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بجائے پھل کاٹنے کے اپنے آپ سے باہر ہو کر اپنے ہاتھوں کے اوپر چھریاں چلا بیٹھی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، کسی کو نہیں سمجھ لگی کہ پھل کٹ رہا ہے یا ہمارا جسم کٹ رہا ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا بولو نا، اب تمہیں کیا ہوا؟ تم تو بڑی بڑی وزیر زادیاں تھیں، تم تو بڑی بڑی مشیر زادیاں بیٹھی ہوئی ہو، بڑے بڑے نواب زادیاں بیٹھی ہوئی ہو، مجھے باتیں کرتی تھی، اب بتاؤ کیا ہوا؟ ان سب نے مل کر کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ فرشتہ لگتا ہے۔ یہ بات میں نے تمہید بنائی تھی، آگے جو بات عرض کرنے لگا ہوں اصل وہ سنانی تھی۔ حضرت ماں جان عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جو قرآن میں آیا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ نے اس بات کی گواہی دی۔ وہ فرماتی ہیں اماں جان فرماتی ہیں اللہ کی قسم اگر وہ عورتیں میرے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ ڈالتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری نہ چلاتی، وہ کس پہ چھریاں چلاتی؟ حضور کو دیکھ کر وہ اپنے دل کاٹ ڈالتی۔
اس طرح رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ نے آدھا حسن پوری کائنات کو دے دیا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے حضور اس سے مستثنا ہے، بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ رب العالمین نے آدھا حسن پوری کائنات کو عطا کیا، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پورے کا پورا حسن و جمال کا پیکر بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف کے لیے لفظ حسین استعمال ہوا ہے، لفظ حسن کا استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین نے اپنے لیے اور اپنے پاک پیغمبر کے لیے حسین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان اللہ جمیل ویحب جمال، رب العالمین جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ان اللہ حسین، بلکہ کہا ان اللہ جمیل ویحب جمال۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں جمیل ہوں اور جمال کو پسند کرتا ہوں۔ حسین کس کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ اس کو دیکھیں ہم کہیں واہ کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، واہ کیا خوبصورت ناک ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا خوبصورت ہونٹ ہے، بہت حسین جسم ہے، بہت عمدہ اور حسین اس کی قد و قامت ہے۔ لیکن جمیل کسے کہتے ہیں؟ جمال کیا ہے؟ جمال یہ ہے کہ انسان اگر اس کے چہرے کو دیکھے تو کہے اس کی ناک ایسی ہے کہ کائنات میں اس کے ناک جیسی کوئی ناک نہیں ہو سکتی، اس کی آنکھ ایسی ہے کہ اس کا کمال اسی کے اوپر ختم ہو گیا، اس سے با کمال کوئی آنکھ نہیں، اس کا قد ایسا ہے کہ اس سے کمال اور کسی کا قد نہیں ہو سکتا، اس کا حسن ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حسین اور حسن کا لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے اور محبوب کے لیے جمیل اور جمال کا لفظ استعمال کیا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.